الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انشراح کا شان نزول، اس کا تعارف، اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح آیات کی اور علم و عمل کی باتیں، یہ سب کچھ ایک ہی نشست میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اور جو کتاب آپ کے پاس، اس کا صفحہ نمبر 23 اور 24، بک 2 کا پیج نمبر 23-24 وہ آپ کے سامنے ہوگا، جس کا آج مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الانشراح۔ تو اس وضاحت کے بعد اب باقاعدہ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے ہم ہمیشہ مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم۔ لیسن مکمل ہوگا تو کن کن باتوں کو ہم سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ ان میں سے پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کس چیز کے لیے کشادہ فرمایا؟ بڑا پیارا نقطہ۔ دوسرا نقطہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس بوجھ کے اتارنے کا ذکر فرمایا گیا؟ ایک بڑی بھاری ذمہ داری کا تعلق کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے کلام ہے، تو کس بوجھ کے اتارنے کا ذکر فرمایا گیا یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ تیسری بات، قوم کی جہالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ان کو دیکھ کر کس طرح آپ کوڑن محسوس کرتے تھے؟ اس پر بھی کچھ بات ہوگی۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام اور نام کو کیسے بلند فرمایا؟ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ اسی طرح مقاصد مطالعہ میں اگلی بات، 5ویں بات ہے، مشکلات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو کیا تسلی دی گئی ہے۔ 6ٹھی بات، فراغت کے اوقات میں کن اعمال کی تلقین کی گئی ہے؟ کچھ فرصت بندے کے پاس ہو تو کون سے اعمال کرنے چاہیے، یہ بھی آج ہم سمجھیں گے۔ 7ویں بات، نیکی کی دعوت دینے والوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نیکی کی تعلیم تو ہمیں دوسروں کو دینی، مگر یہ کام کرتے ہوئے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بات بھی سامنے آئے گی۔ اور 8ویں اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن امور سے فراغت کے بعد دوسرے اعمال کا فرمایا گیا ہے، یعنی کن کاموں سے فارغ ہوں تو پھر دوسرے کچھ کام کریں۔ یہ بھی بڑا ایک دلچسپ نقطہ ہے جو تشریح میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ تو ہو گئے مقاصد مطالعہ۔ آج کا لیسن جب مکمل ہوگا تو اتنی بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھ سکیں گے۔ اب آئیے ربط صورت، پچھلی صورت سورۃ الضحیٰ اور آج سورہ انشراح، ان دونوں صورتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، مضامین کے اعتبار سے ان میں کیا یکسانیت اور لنکیج ہے، تعلق ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کا اختتام اس ارشاد پر ہوا کہ اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے انتہا نعمتوں اور فضل و کمال کا نزول فرمایا، جن میں سر فہرست 3 نعمتیں ہیں جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا۔ پچھلی صورت الضحیٰ میں کیا تھا؟ اللہ کی نعمت کا ذکر کریں۔ اب سورہ انشراح جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، اس میں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے 3 نعمتیں سر فہرست ہیں، ان کا بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وحی حفظ کرنے، اسے سمجھنے، پھر اسے بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ فرما دیا۔ تو کس کام کے لیے سینہ کشادہ کیا؟ وحی کا حفظ کرنا، وحی کا سمجھنا، پھر اس کا بیان کرنا حضور کے لیے آسان فرما دیا گیا۔ نمبر 2، پیغام نبوت کو من و عن، یہ ذرا مشکل الفاظ ہیں تو عربی کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن جیسا کہ وہ ہے، من و عن ایز اٹ از۔ پیغام نبوت کو من و عن یعنی بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسان فرما دی۔ یہ وہ بڑا بھاری بوجھ تھا جو اتار دیا۔ اللہ نے کیا آسانی فرمائی؟ اللہ نے جو پیغام حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس پیغام کا دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیا گیا۔ تیسری نعمت، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کام کو ہمیشہ کے لیے سربلند فرما دیا۔ تشریح بعد میں آئے گی۔ یہ تیسری نعمت ہے کہ آپ کے نام اور کام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سربلند فرما دیا۔ یہ تو ربط صورت کے حوالے سے کچھ بات ہمارے سامنے آ گئی۔
اگلی بات آپ کو معلوم ہے کہ ہم شان نزول اور تعارف سمجھتے ہیں، ریولیشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ صورت کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کو شان نزول کے تحت سمجھتے ہیں، اور صورت کے کچھ مضامین کا تجزیہ اور جائزہ وہ تعارف کے ذیل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ چلتے ہیں، یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور تسلی فرمائی گئی ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی طرح اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پر اول مکی دور کے اول دور میں یہ صورت نازل ہوئی، خصوصی خطاب، آپ کی عزت اور عظمت کا تذکرہ، آپ کی دلجوئی اور تسلی کا بیان، اور آپ پر اللہ کے فضل و احسان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مزید آگے چلتے، ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جانے والی 3 بڑی نعمتوں کا بیان ہے۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو علم و حکمت، ہدایت اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے کشادہ فرمایا، سینے کو کشادہ فرما دیا۔ دوسرا یہ کہ اپنی قوم کو جہالت، ظلم و زیادتی اور شرک کرتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم کا جو بوجھ پڑ رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بوجھ کو دور فرمایا۔ جو قوم شرک میں مبتلا تھی، ظلم و زیادتی کے کاموں میں مبتلا تھی، ان کو دیکھ کر حضور کو کڑن ہوتی تھی، غم ہوتا تھا۔ اللہ نے اس بوجھ کو دور کر دیا، اس رنج کو دور کر دیا، ہدایت کا سامان کیا جا رہا ہے، وہی عطا ہو رہی ہے تاکہ شرک کے اندھیرے اور گمراہی کی تاریکیاں دور ہو جائیں۔ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب بلند فرمایا۔ یہ تیسری نعمت کا یہاں پر بیان ہے۔ کیا مطلب بلند فرمانے سے؟ آگے لکھا ہے یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ ابد تک، ابد ہمیشہ تک، ہمیشہ کے لیے، ایک ہوتا ازل شروع سے، ایک ہوتا ابد ہمیشہ تک، تو ابد کا مطلب ہمیشہ تک کے لیے، یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ ابد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی لیا جاتا رہے گا، جیسے کہ کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان اور نماز وغیرہ میں لیا جاتا ہے۔ اذان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز میں درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، تو حضور کا نام جاری ہے ہر آن ہر وقت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جن مشکل مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں وہ چند روزہ ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ دنوں کے لیے، اور مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اس صورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی جد و جہد سے فارغ ہوا کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے مزید کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے حضور کس کام میں مصروف ہے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اس سے جب فارغ ہوں تو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے مزید کوشش کریں۔ تو حضور کا تو سارا وقت ہی آغاز وحی کے بعد سے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے میں لگ رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اس سے فارغ ہوں تو اللہ کی عبادت کی مزید کوشش کریں، اس کے ذکر کی مزید کوشش کریں۔ ہم لوگوں کے ٹائمز، ہم لوگوں کے اوقات کہاں کہاں گزرتے ہیں، ہمیں کس قدر اللہ کے ذکر اور عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے اس شان نزول و تعارف کے بعد باقاعدہ آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الانشراح اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کا پھر ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا وقفہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک ایک دفعہ تو آپ بھی ہمارے ساتھ دہرا لیں، باقی تجوید کو درست کرنے کی کوشش ہمیں علیحدہ سے بھرپور کرنی چاہیے۔ اب آئیے ایک مرتبہ پھر متن پڑھیں گے، یعنی قرآن کا ٹیکسٹ اور پھر ترجمہ۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس کا مفہوم ترجمہ، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بوجھ اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جھکا دی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت فرمائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اب ایک مرتبہ صرف میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا، تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت فرمائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ الحمدللہ سورہ انشراح کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آپ کے علم ہے کہ ایک ایک آیت کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں تعارف میں اور شان نزول میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ان کا بھی فائدہ ہمیں ہوگا جب ان آیات کے ترجمے کو مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا؟ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا بیان، تین بڑی عظیم نعمتوں کا بیان ہے۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کشادہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سینہ مبارک کشادہ فرما دیا۔ وحی کا نزول آسان، وحی کا حفظ کرنا یاد کرنا آسان، وحی کا سمجھنا آسان، وحی کا بیان کر دینا آسان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ سینہ مبارک آپ کا کشادہ کر دیا وحی کے حفظ کرنے کے لیے، وحی کے سمجھنے کے لیے، وحی کو بیان کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ دوسری آیت ہے، بلکہ اسی آیت میں مزید آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کشادہ فرمانا، علم و حکمت، نور معارفت اور ہدایت و نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کو سنبھالنے اور ان کی ادائیگی کے لیے وسیع حوصلہ پیدا ہو جانا، یہ بھی سینے کو کشادہ کر دینا اس کی تشریح ہے۔ علم اور حکمت تو آسان بات ہے، نور معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو جانا، اور ہدایت اور نبوت یہ بھی آسان الفاظ ہیں۔ ان سب باتوں کی عظیم ذمہ داریوں کو، یعنی اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش ہو، وحی کی تعلیم لوگوں تک پہنچے، نبوت کی جو ذمہ داری ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس کا ادا کرنا آسان ہو جائے، اس کے لیے وسیع حوصلہ ضروری تھا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو یہ حوصلہ جو وسیع طور پر عطا ہوا، اس کو بھی کشادہ کر دیا جانا سینے کا، اس کی تشریح کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ علمی بات یہ ہمارے لیے ہے، نیک کاموں میں دل لگنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نیکی پر قائم رہنے
اور برائی سے بچتے رہنے کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے تو اب اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے نیکیوں میں آگے بڑھا دے، اے اللہ مجھے بدی سے بچنے کا حوصلہ عطا فرما دے۔ یہ نقطہ ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ دوسری آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بوجھ اتار دیا۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید نعمت کا بیان، اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان۔ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے رنج و غم کا بوجھ تھا، جو اپنی قوم کی جہالت، ظلم و زیادتی اور شرک میں مبتلا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ رہا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، جہالت میں مبتلا تھے۔ اس سب کچھ کو دیکھ کر آپ پر رنج اور غم کا بوجھ پڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو دور کر دینے کی نعمت کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ علمی بات ہمارے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے غموں اور دکھوں کو دور فرماتا ہے، کیونکہ وہی حقیقتاً اور مستقلاً مدد فرمانے والا اور غموں کو دور فرمانے والا ہے۔ ہم پر بھی کبھی بوجھ آ جاتے نا غموں کے، ان غموں کو، دکھوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ مدد فرمانے والا کون؟ اللہ۔ آسانی عطا فرمانے والا کون؟ اللہ۔ اسی سے مانگنا چاہیے۔ تیسری آیت ہے الذی انقض ظہرک، اس کا مفہوم و ترجمہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جھکا دی تھی۔ یہ بوجھ ہی کا بیان کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جھکا دی تھی۔ اس کی تشریح میں پہلا نقطہ، قوم کی جہالت و شرک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت، قوم کی اس حالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک جھکی جاتی تھی۔ کہتے ہیں نا میرے کاندھوں پر، میری کمر پر بڑا بوجھ ہے۔ تو یہ اس قدر بڑی جو شرک اور زیادتی کی روش میں قوم مبتلا تھی، اس کو دیکھ کر آپ کو شدید غم تھا، اور آپ کی کمر مبارک گویا اس بوجھ کی وجہ سے جھکی جاتی تھی۔ عملی پہلو کیا ہے؟ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر نیک آدمی کو اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین اور دیگر لوگوں کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ جیسے حضور دوسروں کو دیکھ کر غمزدہ ہو رہے تھے، فکر کر رہے تھے، ہمیں بھی نیک آدمیوں کو، ہم سب کو اپنے اہل و عیال، اپنے متعلقین اور دیگر لوگوں کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، اور ان کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ کوشاں رہنے سے مراد کوشش کرنا، کوشش کرنا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ آیت ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر، سورہ تحریم کی، معاف کیجیے گا، 28 پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو ہمیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، خود بھی نیک بننا ہے، ہمیں خود بدی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بدی سے بچانے کی فکر و کوشش کرنی ہے۔ یہ عملی پہلو ہمارے لیے واضح ہوا۔ چوتھی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ بہت مشہور یہ آیت ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی مزید نعمت کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند فرمایا اور آپ کے لیے بلند فرمایا۔ اس پر مزید تفصیلی کلام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند فرمانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاری فرمایا، جیسے کلمہ، اذان، نماز وغیرہ میں یہ ذکر پہلے بھی آیا۔ عجیب شان ہے، ہر وقت زمین پر کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے فجر کی نماز، اور ہر وقت کہیں سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کے فوراً بعد مغرب کی نماز، ہر وقت اذان بلند ہو رہی ہے، اقامت کہیں جاری، نماز ادا ہو رہی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر وقت اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر جاری و ساری ہے۔ عملی پہلو ہمارے اعتبار سے بھی سمجھنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں انسان کی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت، مکمل اطاعت و اتباع اور نیک اعمال میں اخلاص سے ہوتی ہے۔
کسی کی قدر اللہ کے کب ہوگی؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول سے واقعتاً محبت رکھے، ان کی اطاعت کرے، حضور کی اتباع کرے، پیروی کرے اور نیک اعمال میں اخلاص اختیار کرے، تب کسی بندے کی اللہ کے ہاں قدر ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے انتہائی اخلاص سے نیک کاموں میں پہل کریں، آگے بڑھ کر نیکی اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ ہمارا بھی اللہ کی نگاہوں میں رتبہ بلند ہوگا۔ پانچویں بات، بلکہ پانچویں آیت، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ترجمہ، تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جن تکالیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے گزر رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی اور عزت و خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ یہ وقتی مشکلات ہیں، لیکن اللہ تسلی عطا فرما رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات تو آئیں گی مگر ساتھ ان کے آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ جن مشکلات سے گزر رہے تھے، اللہ تسلی عطا فرما رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گی اور عزت و خوشحالی کا دور شروع ہوگا۔ اگلی آیت بالکل الفاظ کو دہرایا گیا، آیت نمبر 6، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی کی خوشخبری کو دہرانے کی وجہ کیوں یہ آیت کریمہ کے الفاظ دہرائے گئے؟ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں، اور آپ کے ذریعے صحابہ کرام کو تسلی ہے کہ وقتی طور پر یہ مشکلات ہیں، یہ زیادہ دیر رہنے والی نہیں۔ تو یہ تسلی اللہ تعالیٰ نے بار بار دی ہے اور دہرایا گیا ہے اس بات کو اس مقام پر۔ آیت نمبر 7، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ترجمہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت فرمائیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ابھی اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت یعنی متوجہ کرنا، شوق دلانا، ذوق دلانا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوں تو رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ حضور کہاں مشغول تھے؟ اللہ کے دین کی دعوت کے عمل میں۔ اس کے بعد فارغ ہوں تو رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، یعنی اللہ سے ایک ذاتی تعلق قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور حضور کے ذریعے امت کو یہ تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ یہاں فراغت سے کیا مراد ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ اور اسلام قبول کرنے والے اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت سے فارغ ہوں تو پھر خلوت میں، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، ایک ہوتا ہے جلوت اردو میں، ایک ہوتا ہے خلوت۔ جلوت لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی میں، خلوت تنہائی میں، اکیلے میں، اس کی بات ہو رہی۔ تو پھر خلوت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ سبحان اللہ، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کی ترویج ہو رہی ہے، دین کی دعوت حضور دے رہے ہیں، اپنے پیارے صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، اتنے عظیم کام ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اب تنہائی میں اللہ سے لو لگانا، خاص طور پر رات کا قیام جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ علمی بات ہمارے لیے بھی ایک نقطہ ہے، اگرچہ خلق کو سمجھانا، خلق مخلوق کو کہتے ہیں، ہم سب کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اگرچہ خلق کو سمجھانا اور نصیحت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین عبادت تھی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا بہت بڑا نیکی کا عمل ہے، عبادت کا کام ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک واسطہ مخلوق کا رہتا ہے۔ بڑا دل سے سننے والا ایک نقطہ ہے کہ مخلوق کو دین کی تعلیم دینا بڑی اہم بات ہے، نیکی کا عمل ہے، عبادت کا عمل ہے، لیکن بندے سے تعلق ہو گیا نا، یا بندے کا بندوں کے ساتھ تعلق، تو یہ ایک واسطہ مخلوق کا درمیان میں رہتا تھا۔ مطلوب یہ کہ بلا واسطہ مخلوق اور براہ راست بھی رب کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ خاص اعمال جو خالص اللہ کے لیے ہوں، اور وہ خاص عبادت کے طریقے جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، جس میں مخلوق کا کوئی دخل یا ان سے کوئی رابطہ نہ ہو، ان کی طرف توجہ، جیسے کہ نماز ہے، ذکر ہے، رات کا قیام ہے، تہجد کی نماز، اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ مگر ان مصروفیات کے بعد کہا جا رہا ہے تنہائی میں اللہ سے لو لگائیے۔ تو ہم لوگ ہیں تو امت ہی، مگر کس قدر اور کاموں میں اور
پتہ نہیں کہاں کہاں مصروف ہو جاتے ہیں. ہمیں کس قدر اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے. آخری آیت ہے آیت نمبر 8 وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. تشریح کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ترغیب. وہ کیا ترغیب ہے؟ اپنے رب کی طرف رغبت کرنے کی، رب سے لو لگانے کی، رب سے رابطہ قائم کرنے کی، رب سے تعلق بڑھانے کی توجہ دلائی گئی ہے. یہ تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آج سورہ انشراح کا مطالعہ مکمل کیا. ایک اہم نقطہ آخر میں پھر آ گیا. دعوت کا کام بھی، تبلیغ کا کام بھی، نیکی کی دعوت بھی، یہ بندوں سے رابطہ ہوا. خالق سے بھی رابطہ رہے، تنہائی میں بھی رب کو یاد کرتے رہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سورہ انشراح کا بیان مکمل ہوا ترجمہ و تشریح کے ساتھ، اور آپ کے علم کے آخر میں علم و عمل کی باتیں ہم سمجھتے ہیں، جن میں کچھ ہمارے لیے عملی ہدایات اور رہنمائی کا سامان بھی ہوتا ہے. آئیے سورہ انشراح کے مطالعے کے بعد اب علم و عمل کی باتیں، ان کا مطالعہ کریں. نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو علم و حکمت اور نور معرفت کے لیے کشادہ فرمایا. وحی کا نزول آپ کے لیے آسان، رب کی معرفت کا حصول آسان. سبحان اللہ. نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا پہلی بات پہلی آیت کے ذیل میں ہم نے سمجھی ہے. دوسری بات علم و عمل کی باتیں ان کے حوالے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے بڑا وسیع حوصلہ عطا فرمایا. یہ بھی سورہ انشراح کی آیت نمبر 1، جو اتنا بڑا ذمہ داری کا کام ہے دعوت و تبلیغ کا، اس کے لیے استقامت چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے. اللہ نے آپ کا سینہ مبارک کشادہ فرما دیا اس کام کے لیے. تیسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عام عذاب میں مبتلا نہ کرنے اور آئندہ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول شفاعت کا وعدہ فرما کر آپ کے بوجھ کو ہلکا فرما دیا. یہ آیت نمبر 2 اور 3 کے ذیل میں ایک نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا ہے. اصل بات تو ہے کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو گیا، لوگوں کو دیکھ کر آپ پریشان ہوتے، کل یہ عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو عام عذاب سے محفوظ فرما دیا. پچھلی امتوں پر تو عذاب بھی آ جایا کرتا تھا، اور کل شفاعت کا حق حضور کو عطا ہوگا. اس سے آپ کی جو کڑن تھی، اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے کم اور ہلکا فرما دیا. یہ سورہ انشراح کی آیت نمبر 2 اور 3 کی روشنی میں نقطہ ہوا. چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے فکر مند اور اس کی بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے. یہ بات بھی سورہ انشراح کی آیت نمبر 2 اور 3 سے ہمارے سامنے آتی ہے. شفقت اور محبت حضور کی بہت ہے اپنی امت کے لیے. پانچویں بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مقام محبوبیت ہے. یہی وجہ ہے کہ کلمہ شہادت، اذان، اقامت، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اقامت دی جاتی ہے، خطبہ جمعے کا، اس کے علاوہ بھی نکاح کا خطبہ، ادروائز بھی تشہد، اتحیات پڑھنا، اور درود وغیرہ میں، درود شریف وغیرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی لیا جاتا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں جس میں کہیں نہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہو رہا ہو. جیسے کہ ہم نے سمجھا یہ سورہ انشراح کی آیات 1 تا 4 کی روشنی میں حضور کی عظمت اور اللہ کی آپ سے محبت کا تذکرہ ہوا. چھٹی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں نہایت بلند مقام عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے مقام کو اللہ نے بلند فرما دیا دنیا اور آخرت دونوں میں. یہ سورہ انشراح کی آیت نمبر 4 کی روشنی میں. ساتویں بات، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے. 2 مرتبہ یہ بات دہرائی گئی سورہ انشراح کی آیت نمبر 5 اور 6 میں. 8واں نقطہ، تمام مشکلات مختصر وقت کے لیے ہوتی ہیں، لہذا ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. اللہ یہ حوصلہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. 8ویں بات ہو گئی. 9ویں بات، علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے بعد ہمیں دعا کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. سورہ انشراح کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اس کی طرف اشارہ. ریاضت اور عبادت، اللہ کے لیے عمل کرنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ کرنے کے بعد دعا بھی کریں تاکہ اللہ ہماری حقیر سی محنتوں کو قبول بھی فرما لے. 10ویں اور آخری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والوں کو فارغ اوقات میں خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور عبادت کے لیے خصوصی کوشش کرنی چاہیے. سورہ انشراح کی آیات 7 تا 8. حضور تو سارا وقت ہی دعوت دین کے کام میں لگاتے، ان کو تلقین ہے کہ اللہ سے لو لگائیں.
ہمیں کس قدر ضرورت ہے، اور اوقات فارغ بھی کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ کبھی وقت ملے گا تو نہیں لو لگا لوں گا اللہ تعالیٰ سے. اچھا، لو لگانے سے ہماری مراد کیا ہے؟ فرض نماز تو ادا کرنی، سارے کام چھوڑ کے ادا کرنی، تنہائی میں بیٹھ کر نوافل ادا کرنا، رات کا قیام، تہجد کا معاملہ، ذکر کا معاملہ، اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا چاہیے. اس سے ہمیں روحانی ترقی ملے گی اور قوت ملے گی، استقامت میسر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہم سب کو میسر آئے گی. تو الحمدللہ سورہ انشراح کے تعلق سے علم و عمل کی باتوں کا بیان بھی مکمل ہوا، اور آج کے ہمارے لیسن و کلاس کا ٹائم بھی مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرمائے، مزید سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ